بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل جاوید چاک۔ جی ناظرین، شام کا وقت ہے، خوبصورت شام۔ سو گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیر و عافیت سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ خوش و خرم بھی ہوں اور محفوظ بھی، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، شام کا وقت ہو، شام کا ویلاگ اور کہانی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو لازمی جزو ہے شام کے پروگرام کا، پہلا اور مین سیگمنٹ ہے آج کی کہانی۔ ناظرین، کہانی بہت چھوٹی، مختصر سی، ننھی منی، مگر سبق سے، لیسن سے خالی نہیں ہے۔ عقل و خرد والوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے اپنے اندر بہت کچھ سمائے ہوئے، اپنے اندر عقیدت کے، اپنے اندر سوجھ بوجھ کے، عقل مندی، دانش مندی کے پھول سمیٹے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش۔ کسی گھر میں، کسی پرانے وقت میں، کسی دیہات میں ایک جوڑا رہا کرتا تھا، ایک میاں بیوی اپنے بچوں سمیت پوری فیملی گھر میں آباد تھی۔ میاں جو تھا، خامد جو تھا، اس کا کام، ذریعہ معاش یا سورس آف انکم جو تھا، وہ محنت مزدوری تھا۔ محنت مزدوری کر کے جو کچھ کما کے لاتا وہ اپنے بیوی بچوں کو دیتا اور بمشکل سے گزر اوقات ہی ہوا کرتے، یعنی ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، یہ کہہ لیں۔ مطلب جو کمانا وہی کھانا۔ اور ایسی صورت میں ناظرین پھر بچت کہاں سے ہو؟ گھر کی دیگر جو ضروریات ہیں ان کا پورا کرنا مشکل تو ہوتا ہے نا۔ ان کے لیے بھی ایسا ہی کچھ تھا۔ ان کی ضرورت سب سے بڑی کیا تھی جو ان کی پوری نہیں ہو رہی تھی؟ وہ یہ تھی کہ گھر کی جو چوکھٹ ہے وہ خالی پڑی تھی، اس میں تاک نہیں تھے، دروازہ نہیں تھا۔ مدت کئی سال پہلے ٹوٹ گیا، بعد میں لگوانے کی فرصت ہی نہیں ہوئی، اتنے پیسے ہی جمع نہیں ہو سکے کہ گھر کا دروازہ نیا لگوا لیا جائے۔ روزانہ بیوی جب بھی اس کا شوہر کام سے واپس آتا، اپنے سارے دن کی کمائی اپنی بیوی کے ہاتھوں میں دیتا تو بیوی کی زبان پر ظاہر ایک ہی شکوہ ہوتا کہ آپ دروازے کا کچھ کریں، اس سے پہلے کہ کوئی حادثہ ہو جائے ہمارے ساتھ، گھر میں کوئی چور اچکا، بدماش یا پھر لفنگا آدمی داخل نہ ہو جائے، اور خاص طور پر چوری اور ڈکیتی نہ ہو جائے۔ خیر، شوہر نے کہا بھاگوان بات یہ ہے کہ گھر کے میری کمائی کے سارے حال احوال سے آپ واقف ہو، آپ کو پتہ ہے، آپ سے کوئی بات ڈھکی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں کیا کما کے لاتا ہوں، میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں باقی بچتا، اپنی پاکٹ منی کے لیے سارا کچھ آپ کے حوالے کرتا، اور مجھے پتا ہے کہ آپ بھی کہیں باہر کسی کو نہیں دے آتی ہیں، اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا اخراجات پورے کرتی ہو۔ سو اچھے وقت کا انتظار کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی سبب لگائے گا تو ہم اپنا دروازہ بھی مرمت اور درست کروا لیں گے، نیا لگوا لیں گے، ایسی فکر کیوں کرتی ہو؟ یہ بات بار بار گھر میں ہوتی رہی، صبح شام ہوتی رہی، اور خامد کے لیے درد سر بن گئی یہ بات تانا زنی تک آ جاتی، بات عزت و تکریم سے نکل کر حقارت کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب یوں ایک بات کو سٹریس کیا جائے، اس کے اوپر دباؤ دیا جائے، تو میاں بیوی کے اندر ایک دوسرے کے لیے ناپسندیدگی کا جو ایک اظہار ہوتا ہے وہ نمودار ہوتا ہے، ایک جذبہ سامنے آتا ہے جو کچھ اچھا نہیں ہوتا میاں اور بیوی دونوں کے لیے۔ اسی وجہ سے کچھ ہی دنوں کے گزرنے کے بعد، کچھ عرصہ گزرا تو خامد نے یہ کہا بھاگوان میری بیوی اللہ کی بندی، بات یہ ہے کہ میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، کمیٹی ڈالی ہے، اور وہ کمیٹی جب میری نکلے گی نا تو انشاءاللہ العزیز ہم ان پیسوں کو کہیں اور خرچ نہیں کریں گے، اپنے گھر کے دروازے پہ ہی خرچ کریں گے اور نیا خوبصورت دروازہ لگا لیں گے۔ عورت نے کہا بات یہ ہے، وہ تو جب نکلے گی تب نکلے گی، اس سے پہلے اگر ہمارے گھریلو نقصان ہوا،
کوئی چور چکا بدماش لٹیرا یا لفنگا گھر میں داخل ہو گیا تو یہ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ خاوند نے کہا، اللہ کی بندی، چوکھٹ کا وہ دروازہ تمہارا چوکیدار اور رکھوالا نہیں ہوگا، تب بھی میرے ہوتے ہوئے تمہیں اور کسی دروازے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی اور چوکھٹ کی اتنی تڑپ کیوں ہے؟ میں ہوں نا گھر کا مین دروازہ، مین چوکھٹ، میرے ہوتے ہوئے کوئی غیر معمولی حادثہ واقعہ یہاں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں اس گھر کا مان تران اور شان ہوں۔ اب بیوی کی باتوں میں اس نے اس بات کو، اس جواب کو، خامد کی اس جواب کو ہنسی میں اڑا دیا اور کہہ لو جی سن لو، نئی منطق سن لو، نیا فرمان سن لو میاں صاحب کا کہ اب چوکھٹ کا کام میں کرتا ہوں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا تھرڈ کلاس آنسر ہے؟ گرا ہوا جواب ہے، انتہائی گھٹیا جواب ہے۔ میاں نے پھر بھی، خامد نے، اللہ پاک نے یہ بجا ہے ناظرین کہ اللہ پاک نے، جو مرد ہوتا ہے نا، اس میں قوت برداشت زیادہ رکھی ہوئی ہوتی ہے بنسبت عورت کے۔ یہ سب آپ جانتے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا، ہر ایک کے گھر میں بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ اور شاید اسی وجہ سے ہمارے دین مبین نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا، اس لیے کہ یہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے، جلد غصے میں آ جانے والی مخلوق ہے۔ اور یہ اگر ایسا ہو جاتا کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے تو یقین جانیے کہ ہر روز درجنوں سینکڑوں طلاقیں ایک ہی بستی میں ہوا کرتی، ایون گھر باہر سے نمک نہ لانے پر بھی طلاق ہو جایا کرتی۔ خیر، خامد کے دیر سے گھر آنے پر بھی طلاق ہو جانی تھی۔ خیر، بات یہ ہے کہ خامد نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ میری تھوڑا انتظار کر لیں، میرے کہنے پہ ہماری کمیٹی نکلے گی اور ہم انشاءاللہ اپنا دروازہ لگا لیں گے۔ ہوا یہ کہ اب خامد یہ بیوی سے کہہ کر، یہ جھوٹی تسلی دے کر گھر سے تو چلا جایا کرتا تھا، لیکن سوچا کرتا تھا کہ وہ کمیٹی کب، کہاں سے اور کیسے آئے گی۔ میں نے تو کوئی کمیٹی اتنے فالتو پیسے ہوتے ہی نہیں کہ میں کمیٹی ڈالوں۔ خیر، دن تھے کہ گزرتے گئے، وقت کا پہیہ گھومتا گیا، گھڑی کی ٹک ٹک جاری رہی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، دن، مہینے، سال گزرے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس محلے کا، اس گاؤں کا یا اس علاقے کا جو سردار تھا، اس کی وفات ہو گئی۔ ان لوگوں نے جتنے مزدور تھے ساروں کو پیسے دینا شروع کیے، کچھ پیسے انہوں نے ہر مزدور کو دیے، یعنی کمزور اور لاغر غریب لوگوں کو دینے کے لیے ایک فنڈ قائم کیا، اور اس کی اولاد نے، سردار کی اولاد نے، اور ان میں سے حصہ اور نام اس بندے کا، مزدور کا بھی نکل آیا۔ اب اس کو اتنے پیسے مل گئے کہ یہ آسانی کے ساتھ اپنا نیا اور خوبصورت دروازہ اپنی بیوی کے کہنے پر پورا کر سکتا تھا، اس پوزیشن میں آ گیا۔ بڑی خوشی دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا، چھلانگیں لگاتا ہوا گھر پہنچا اور خوشخبری سنائی اپنی بیوی کو، اللہ کی بندی، یہ دیکھو میری کمیٹی نکل آئی ہے جو اللہ کے حضور میں نے ڈالی ہوئی تھی۔ اور بالآخر ہمارے ایک بہت بڑے خواب کا پورا ہونے کا وقت آ گیا، خواب کو حقیقت میں بدلنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور اللہ پاک نے یہ سبب بنا دیا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ مسبب الاسباب، ایسے ہی نہیں کہتے مولا کریم کو، وہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں، اسی لیے تو اللہ کو مسبب الاسباب کہتے ہیں۔ خیر ناظرین، وہ پکڑے اس نے پیسے، اپنی بیوی کو دکھائے اور چل دیا ترخان کے پاس، کاریگر کے پاس، کارپینٹر کے پاس جا کر اس کو ساتھ لایا، دروازے کا ناپ دیا، اور اس نے دیکھا یار یہ تو واقعی آپ کو بڑی ضرورت تھی، آپ کے گھر کا جو پردہ لٹکا ہوا ہے
چوکھٹ کے اندر، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ آپ کی بیوی ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سچی تھی، آپ غلطی پر تھے۔ خیر، خاوند خاموش رہا۔ اب اصلیت کا اور حقیقت کا تو صرف اسی کو پتا تھا، اس لیے کہ دوسروں کو بتانا وہ اپنی بیوی کی بے عزتی کے مترادف سمجھتا تھا۔ خاموشی اختیار کی کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ جہاں اتنی باتیں میں نے سنی ہیں، ایک اور صحیح بات سن لی، لیکن وہ پیسے دے کر اس نے گھر کی چوکھٹ تعمیر کروا لی۔ بالآخر تعمیر ہو گئی چوکھٹ، خوبصورت چوکھٹ آ کر فکس کر دی گئی، دروازہ۔ اب اللہ کا اگلا قدم دیکھیں، اگلا سٹیپ کیا ہوا۔ خالق کائنات کی مرضی کچھ اور تھی۔ کچھ ہی مہینے یا کچھ ہی عرصہ گزرا کہ خامد جو تھا وہ قضائے الہی سے وفات پا گیا، اس دار فانی سے، اس دنیا سے کوچ کر گیا، اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، منو مٹی کے نیچے ابدی نیند سو گیا۔ لو جی، کچھ دن تو افسوس میں گزرے۔ اب کیا تھا کہ اب جو واحد ذریعہ آمدن تھا وہ وہی خامد، وہی نکھٹو، وہ بندہ، وہ بیکار، وہ بے وقوف، وہ کم عقل، وہ جاہل۔ اس کے جانے سے یہ ہوا کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگ گئی۔ اسی حالت میں ایک دن سوئے تھے۔ اب بیوی کیا کرتی تھی؟ بیوی یہ کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر شام ہوتے ہی دروازے میں بند ہو کر باہر والا چوکھٹ بھی اور اندر والا دروازہ بند کر کے گھر میں ایک کمرے میں قید ہو جاتی اور خود کو محفوظ تصور کرتی۔ ایک دن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے پیروں کی آہٹ سنی رات کے وقت کہ ہمارے گھر میں کوئی دیوار سے پھلانگ کر ہمارے گھر کے چار دیواری کے اندر کودا ہے۔ خیر، بیوی نے ہمت کر کے جلدی سے تھوڑا سا اندر والا دروازہ کھول کے سوراخ سے دیکھا تو اسے دکھائی دیا کہ گھر میں کوئی مرد پھر رہا ہے۔ اس نے بجائے باہر نکلنے کے اندر ہی کھڑے کھڑے شور مچانا شروع کر دیا، زور زور سے۔ یہی اس کے بس میں تھا، یہی وہ کر سکتی تھی۔ اس نے شور مچایا، اہل محلہ اکٹھے ہوئے، ان سب نے مل کر اس چور کو موقع پر پکڑ لیا، اپنی حراست میں لے لیا۔ جب اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا گیا ناظرین، تو کون نکلا؟ ان کا اپنا محلے دار، اس گھر کا پڑوسی، ہمسایا۔ اب عورت نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا ہمسایہ ہمارے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا ہے، تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے فوری طور پر اپنا خامد یاد، پتہ ہے کیوں آیا؟ اس کے یاد آنے کی سب سے بڑی وجہ وہی اس کا جواب تھا، وہی اس کی منطق تھی خامد کی، جو کہا کرتا تھا، اللہ کی بندی، یہ لکڑی کی چوکاٹ جو ہے، دروازہ جو ہے، یہ تیری رکھوالی اور چوکیداری اتنی نہیں کر سکتا جتنا بھرم میری موجودگی کا ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا جو بیوی کو خامد کے جیتے ہوئے کبھی سمجھ نہیں آیا، ہمیشہ سر کے اوپر سے گزرا، اور اس کا جواب اس نے تمسخر اڑا کر اور مذاق کی نظر کر دیا۔ ناظرین، اب کو اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس کا پچھتانا، اس کا پشیمان ہونا اب کس کام کا؟ It was too late، یہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور پھر وہ کیا خوبصورت شعر یاد آ گیا مجھے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب کیا فائدہ اس پچھتاوے کا؟ کاش اس نے زندگی میں ہی اس نقطے کو اپنے خامد کے ہوتے ہوئے ہی سمجھ لیا ہوتا، اس کی عزت و تکریم میں اس کو مذاق اور اس کا ٹھٹھا نہ اڑاتی، اس کو تانے نہ دیتی،
اس کی زندگی کو اجیرن نہ بناتی بلکہ تھکے ہوئے خامد کو گھر میں آ کر سکھ اور سکون کا سانس لینا نصیب ہوتا، تو پھر اسے سمجھ آ گئی یہ واقعہ ہونے کے بعد کہ گھر کا اصلی ستون، اصلی رکھوالا اور اصلی گیٹ میرا خامد۔ اور ناظرین، یہ پیغام آج کا خاص طور پر میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، تمام خواتین کے لیے۔ دیکھو، خامد کتنا ہی برا ہو، دنیا جہان کے 100 عیب ہوں گے اس میں، غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوں گی، مگر یہ یاد رکھیں کہ گھر کا ستون، گھر کا رکھوالا اور گھر کا بھرم رکھنے والا ایک ہی ہستی ہوتی ہے، اور جسے خامد کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہو کہ ہم کوئی ایسا خامد، ایسا مرد تلاش کر لیں جس میں کوئی کمی، کوتاہی، غلطی یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو برائی کی طرف اس کو لکھواتی ہو اس کا نام، تو پھر غلطیوں سے پاک، خامیوں سے پاک مرد یا کوئی بھی شخصیت ڈھونڈنے آپ نکلو گے تو تھک جاؤ گے، اس لیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے جہاں سارا دن محنت مزدوری کر کے روزی کا سبب بنا ہوا ہے، وہاں اسے بھی ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ طنز کے نشتر چلا کر اس کو مجروح کرتے رہو گے تو یقین جانیے اس کا دل و دماغ تو کیا، روح تک زخمی ہو جائیں گے۔ اچھے اور برے دن گھروں میں آتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ کبھی بھی رات نہیں رہے۔ رات ناظرین کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو، خوفناک کیوں نہ ہو، اس کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، یہ بدلتا نہیں ہے۔ حالات اگر اچھے ہیں تو برے بھی آئیں گے، اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور اگر برے ہیں تو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھیں، اچھے حالات بھی آئیں گے، مگر اپنے گھر میں نا اتفاقی، نا چاکی نہ بنائیں، ورنہ ہو سکتا ہے خاکم بدہن کہ میاں بیوی میں بہت خلیج بڑھ جائے۔ یہ بہت بری حالت ہوتی ہے میاں اور بیوی دونوں کے لیے۔ اس سے بچنے کی، اس سے کنارہ کرنے کی کوشش کریں، اس سے پرہیز کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں، کیونکہ وقت تو ہے۔ وقت کا کیا ہے؟ وقت کا کیا ہے؟ وقت ہے، گزرتا ہے، گزر جائے گا، نظر سے دور نہ جا، دل سے اتر جائے گا۔ میرا پیغام مختصر تھا، ایک چھوٹی سی کہانی سنا کر جو میں اپنی خواتین، اپنے معاشرے کی خواتین کی نظر کرنا چاہ رہا تھا، اور مردوں کے لیے بھی یہی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی جہاں اتنا برداشت کرتے ہیں، چھوٹی موٹی بات کو بھی نہ دل و دماغ پہ لکھا کریں۔ یہ گھروں میں ایسا ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر فیملی میں ہوتا ہے۔ سب سے اچھی جوڑا اور سب سے اچھی فیملی وہی ہے جس کو آپ اندر سے نہیں جانتے، دور سے دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ بڑے سکھی ہیں، جب اس کو آپ اندر سے دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر تو ہم سے بھی زیادہ بیڑا غرق ہوا۔ اور ایسا ہی ہے، کوئی گھر، کوئی بستی، کوئی قوم، کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جس میں اختلافات نہ ہوں، لیکن ان اختلافات کو بڑھنے سے روکے رکھنا، ان کے بڑھوتی کو روکنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا اور کوشش کرتے رہنا کہ ہمارا آپسی سلوک، پیار، محبت جو ہے اس میں کمی اور کوتاہی نہ آئے، یہی آپ کی ذمہ داری۔ امید ہے آپ کو میری کہانی کا جو مغز تھا، جو محور و مرکز تھا، جو مطلوب و مقصود تھا، وہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا۔ جی ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ دوسرے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آج کا سوال اور اس کا جواب۔
جی ناظرین، آج کا سوال چلیے جنرل نالج کا پوچھ لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ پاکستان کی پہلی خاتون سائنسدان، ان کا نام کیا تھا؟ کس کا؟ پاکستان کی پہلی خاتون سائنسدان، نام بتائیں آپ. جی ناظرین، اس خاتون کا، اس عورت کا نام تھا ثمینہ. پھر سے اس کا یہ عرض کر دوں کہ وہ پہلی خاتون تھیں جو سائنسدان تھی. ثمینہ ترمذی ان کا نام تھا، ثمینہ ترمذی، نوٹ فرما لیں. یہ پہلی سائنسدان خاتون تھیں جن کا تعلق پاکستان سے تھا. جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری آپ کے فیوریٹ اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوتا ہے آج کا شعر. آپ کی پسند کا خیال کرتے ہوئے میں اپنی مرضی کا شعر منتخب کر کے آپ کے خدمت میں لایا ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. جی آج کا شعر ملاحظہ فرمائیں. شعر اس طرح سے ہے کہ تیرے فراق کا ملبہ خدا پہ کیوں ڈالوں، تیرے فراق کا ملبہ خدا پہ کیوں ڈالوں، میری دعاؤں میں کوئی نقص رہ گیا ہوگا، میری دعاؤں میں کوئی نقص رہ گیا ہوگا. خوش رہیں جی، خوش رکھے، خوشیاں بانٹے اور خوشیاں سمیٹے، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. فی امان اللہ. رب رکھا. پاکستان زندہ باد.